وہ سوال ہے جو ہر شخص جو ہے اس کا جواب جاننے کی کوشش میں ہے، وہ جاننا چاہتا ہے۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نفس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اہم چیز کہ آپ نے نفس کی 7 قسمیں اور اس کے ساتھ ہر ایک نفس کی الگ الگ نشانیاں بتائی ہیں، ساتھ مقام بھی بتایا ہے، جسے سن کر ہر بندہ یہ بآسانی جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ میرا نفس کون سا ہے اور کس مقام پر ہے۔ اب بلا تاخیر ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، نفس کی پہلی قسم نفس امارہ ہے، اور یہ 7 اقسام نفس میں جو ہے سب سے پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ یہی نفس لذات و شہوات اور جملہ بدکاریوں کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ اور اگر اس نفس امارہ کی صفات کی بات کی جائے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی صفات میں، یعنی اگر کسی شخص کا نفس امارہ ہو تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کے وجود میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، منافقت ہوگی، کینہ ہوگا، دنیا کی شدید طلب ہوگی، اور اس کے دل میں لالچ ہوگا، اور وہ ہمیشہ حق کا دشمن اور باطل کا دوست ہوگا، جس کا نفس امارہ ہوگا۔ اور یاد رہے، نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی یعنی حیوانی دل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں چونکہ حیوانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیالات اپنی سواری بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی خود بخود دل و دماغ میں جو ہے اس کے شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص انہیں وسوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلیم کرنے لگتا ہے، اور انہی پر اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ بالآخر یہ وسوسے اعتقادات میں بھی شکوک پیدا کرنے لگتے ہیں، اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتا بڑھتا ذہنی اور طبعی طور پر اس میں جو ہے وہ اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت اعتدال سے خالی ہو کر سراپا نفس امارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر اس نفس کے رنگ کی بات کی جائے جو امارہ ہے، تو یاد رہے کہ روحانی اعتبار سے صوفیہ کرام نے نفس امارہ کا رنگ بلو یعنی نیلا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے نفس لوامہ۔ سامعین کرام، یہ دوسرا نفس ہے۔ دیکھیں، اس نفس کے حامل شخص کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا نفس اسے فوری طور پر ملامت کرنے لگتا ہے۔ وہ گناہ کے بعد بڑی شرمندگی، بے چینی اور ندامت جو ہے محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں، اور یہ نہ صرف نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا ہے بلکہ اپنے داخلی نور کے باعث بدی سے نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس لوامہ کی صفات کی بات کی جائے تو نفس لوامہ کی صفات میں حلال کی رغبت، لوگوں کے لیے نفع بخشی، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، لغویات سے گریز کرنا اور پسندیدہ اخلاق شامل ہیں۔ اور نفس لوامہ رکھنے والے شخص کا دل جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح میں قلب انسانی کہلاتا ہے، اور اس نفس کی مثال جو ہے وہ ایک سرکش گھوڑے کی سی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ناپاک تو نہیں ہے مگر سرکش ضرور ہے، لہذا اسے لگام کے ذریعے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی گھوڑے کو لگام دی ہو تو سوار کی مرضی جدھر چاہے لے جائے، اور اگر لگام نہ ہو تو پھر گھوڑے کی مرضی کی جدھر اٹھا کر سوار کو لے جائے۔ اور اس نفس کا رنگ زرد یلو ہوتا ہے۔ سامعین کرام، تیسرا نفس ملہمہ ہے۔ یہ ایسا نفس ہے جس پر الہام ہوتا رہتا ہے،
نیک چیزوں کا الہام فرشتے کرتے ہیں اور بری چیزوں کا الہام شیطان کرتا ہے، مگر کبھی اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ الہام وصول کر کے اپنا الہام قلب پر کرتا ہے، اور نفس ملہمہ کی نمایاں جو صفات ہیں اس میں کناز، سخاوت، علم، تواضع، انکساری، توبہ، صبر، تحمل اور برداشت اور خلوص شامل ہیں۔ وہ اس مقام پر نفس کی صفات میں فضائل اخلاق اور خصائل حسنہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور جو نفس اپنے تزکیہ کے ذریعے پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ جو ہے اور برائی کا باریک سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر کھٹکتا ہے، اور نفس ملہمہ کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ نفس کی چوتھی قسم نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس۔ دیکھیں، جب کسی شخص کا نفس مطمئنہ ہو جائے تو وہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی اس کا مرتبہ قلب کا ہو جاتا ہے، یعنی دل کا جو روحانی مقام تھا وہ نفس مطمئنہ کو مل جاتا ہے، اور قلب ترقی کر کے مقام روح پر چلا جاتا ہے، اور یاد رہے یہ لطائف کی معراج ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ کے مقام پر ملکوتی اور جبروتی انوار کا سر رسوخ ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر نفس کے اندر عفو درگزر آ جاتا ہے، نفس بخشش، عطا، سخاوت، توکل، شکر مندی، عبادت گزاری، تحمل، برداشت اور بردباری کا محل بن جاتا ہے، لہذا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے۔ یہ اطمینان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک تحفہ کے طور پر مل جاتا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے، اور اسی کے تحقق سے فنا فی رسول کا مقام بھی نصیب ہوتا ہے، جبکہ نفس کے اس درجے کا رنگ سفید اور صفات میں عفو درگزر، بخشش، عطا، عبادت گزاری، شکر گزاری اور اللہ کی رضا جو ہے وہ خاص طور پر نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ آگے ہے نفس راضیہ۔ دیکھیں یہ نفس کی پانچویں قسم ہے، اور یہ وہ نفس ہے جس میں باری تعالیٰ کے جملہ فیصلوں پر اور اس کی مشیت کے تمام احکام پر راضی، برضا اور خوش ہونے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر معاملات جو ہے وہ موافق ہو یا مخالف، خواہ نقصان ہو یا نفع، سکھ نمایاں ہو یا تکلیف کا پہلو ہو، مگر یہ نفس اسے امر الہی سمجھ کر نہ صرف قبول کر لیتا ہے بلکہ اپنے اندر مسرت اور فرد کی کیفیت کو بدستور قائم رکھتا ہے، اور اس کے ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور یہ اس کی رضا پر راضی برضا رہتا ہے۔ نفس راضی کی صفات جو ہے وہ ذکر و فکر ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، تقوی و پرہیزگاری ہے، عشق الہی ہے، اور ترک ما سوا اللہ، وفا اور کرامات ہیں۔ آگے ہے نفس مرضیہ۔ دیکھیں یہ چھٹا نفس ہے، اور یہی نفس کا جو ہے وہ سب سے کامل درجہ بھی ہے۔ جب وہ نفس انسانی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے لگتا ہے اور اس کے مقام جو ہے وہ رضا میں لفظی یا تزلزل نہیں آتا تو مقام کی یہی استقامت اسے مرضیہ کے درجے پر فائز کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اس سے اس قدر راضی ہے کہ وہ جو کہے گا وہی کر دیا جائے گا۔ دیکھیں حقیقت بھی یہ ہے کہ بندے کے نفس کو اللہ سے راضی ہونے کی توفیق بھی جو ہے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اس نفس کی صفات میں جو ہے وہ نرمی، لطف و کرم، جملہ اخلاق حسنہ، قرب الہی اور مطابعت محمدی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آگے ہے جی ساتواں نفس، نفس کاملہ۔ یہ ساتواں نفس ہے اور یہی کاملیت کا آخری مقام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اسی مقام نفس کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب، بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قرب و دیدار جو ہے کی جگہ جو ہے اس میں داخل ہو جا۔ اب بھی میرے کامل بندوں میں داخل ہونے کا حکم نفس کو شان کاملیت سے جو ہے وہ سرفراز کر رہا ہے، اور جنتی جو اس قرآن کی آیت میں ذکر آیا ہے عربی میں نے صرف آپ کو ترجمہ سنایا ہے، تو جو جنتی لفظ ہے اس میں یعنی میری جنت میں بسیرا کرنے کا حکم اس اعلیٰ مقام سے بہرایاب کر رہا ہے، اور یہاں کسی عام جنت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس جنت کا ذکر ہو رہا ہے
جو دیدار الہی والی جنت ہے، ایک ایسی جنت جہاں ذات حق کا جلوہ اور دیدار ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میں نے 7 نفس کی قسمیں بتا دی ہیں اور آپ نے سن بھی لیا ہے۔ اس گفتگو سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ کا نفس کون سا ہے اور کس مقام پر ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ کے بعد